والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمت اور اپنا سب سے بڑا فضل ہمیں عطا فرمایا، اور اس عظیم نعمت کے ملنے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے لے کر آج تک امت مسلمہ ہمیشہ اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتی چلی آئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں ملنے والی اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر رب کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ دعا کیجیے اللہ کریم، اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں سرکار کی صورت میں اس نے جو اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نعمت عظمیٰ کے ساتھ ہمارا محبت کا، ادب کا، احترام کا، پیار کا، ایمان کا، اطاعت کا اور اتباع کا رشتہ مضبوط فرمائے۔ چونکہ یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے اور پوری دنیا میں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے شمائل، آپ کے معجزات، آپ کی تشریف آوری اور آپ کی تشریف آوری کے موقع پر ظہور پذیر ہونے والے واقعات اور معجزات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے مبارک لمحات، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے پاک کلام مجید فرقان حمید سے دو مختلف مقامات سے دو حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان آیات بینات کی روشنی میں حضور کریم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ حضرات کے آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں گوش گزار کرنے ہیں۔ پہلی جو آیہ کریمہ ہے یہ سورہ توبہ کی 33ویں آیہ مبارکہ ہے۔
اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا کہ میں نے اس محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ان کے آنے کا مقصد کیا ہے. اور دوسری جو آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران کی 164ویں آیہ مبارکہ ہے. اس میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے فرائض کو بیان کیا ہے، فرائض نبوت کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ دو مقامات پر قرآن حکیم کے اندر یہ آیات بینات اور ان فرائض کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. پہلی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر. وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین حق اور ہدایت اس لیے دے کر بھیجا ہے کہ اسے تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے، تمام ادیان پر اس ہدایت کو اور اس پیغام کو غالب کر دے، اس پیغام اور اس ہدایت کو دنیا والوں تک پہنچائے. نبی پاک علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، حضور تشریف لائے. اللہ نے بلند و بالا مقام اور مرتبہ حضور کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا بیان کیا کہ اللہ نے دین حق اور ہدایت دے کر اس محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر اس ہدایت کو اور اس نور کو اور اس قرآن کی تعلیمات کو وہ دنیا والوں کے سامنے اللہ اکبر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرے. یعنی یہ بعثت اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد اللہ نے بیان کیا اللہ. اور پھر دوسری جو مبارک آیہ مبارکہ ہے قرآن حکیم کی حضرات، اس میں فرائض نبوت کو بیان کیا. اس آیت کے اندر مقصد بیان کیا بعثت کا، تشریف آوری کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ 23 سال کے مختصر عرصہ میں نبی پاک علیہ السلام نے اس دین کے پیغام کو کہاں تک پہنچایا. یعنی وہ خطہ عرب جس کی اکثریت نے نبی پاک علیہ السلام کے دین کو قبول کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسائی تھیں، جو آپ کی تبلیغ تھی، جو آپ نے رب کا پیغام پہنچایا دنیا والوں کے سامنے، ایک بڑی اکثریت نے اسلام کو قبول کیا. اس کو غالب اکثریت دائرہ اسلام کے اندر آئی اس موقع. اور پھر دوسری آیہ کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر، کسی اور نعمت کے ملنے پر اس نے احسان نہیں جتلایا. یعنی قرآن حکیم کے اندر یہ مننا، اس کا لفظ جو آیا ہے احسان کا، یہ ایمان کے لیے آیا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث کیا. انہی میں سے اللہ نے ایک عظیم رسول کو دنیا کے اندر بھیجا. اور پھر آگے رب کریم نے قرآن حکیم میں نبی پاک علیہ السلام کے فرائض، ڈیوٹیز بیان کی کہ ہم نے احسان کیا، اپنا عظمت والا رسول بھیجا. اب اس رسول کا کام کیا ہے، کرتا کیا ہے، ڈیوٹیز کیا ہیں، فرائض کیا ہیں اس نبی اور رسول کی، آگے وہ بیان.
پہلی بات جو یہاں ارشاد فرمائی یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ جو قرآن ان کے سینے پہ نازل ہوا، جو رب کریم کی آخری لاریب کتاب قرآن حکیم اللہ نے ان کے قلب اثر پہ نازل کی، یہ ان کی آیات کی تلاوت ان پہ کرتا ہے، اللہ کے کلام کی آیات کی تعلیم دیتا ہے، ان کے سامنے رب کا کلام پڑھتا ہے۔ یہ پہلا فرض بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، ان کے ظاہر کو بھی صاف کرتا ہے، ان کے باطن کو بھی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ویزکیہم، اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی اللہ اکبر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، انہیں وزڈم اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، انہیں حکمت بھی سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کے فرائض، حضور کی ڈیوٹیز کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا رب کریم نے یہ چار چیزیں بیان فرمائی، آیات کی تلاوت، تزکیہ، کتاب و حکمت کی تعلیم، اور پھر آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اللہ کے کلام کی آیتوں کو تلاوت کیا، ان کا تزکیہ کیا، پاک و صاف کیا انہیں، اور انہیں کتاب کی تعلیم دی، انہیں حکمت کی تعلیم۔ حضرات، میں نے اس حوالے سے گزشتہ سال آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، ایک حدیث پاک کے تحت تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں اس میں سے ایک دو باتیں، سیرت کے ایک دو پہلو آج آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے عرب کی معاشرے کو اور عرب کی سوسائٹی کو تدریجاً آپ نے تبدیل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اللہ کے احکامات کی روشنی میں آپ نے اس عرب کے معاشرے کو تبدیل کیا۔ حضور کریم علیہ السلام نے بعثت کے بعد سب سے پہلے عرب کی اس سوسائٹی اور معاشرے کو جو تبدیل کیا، ان میں کن چیزوں پر زیادہ فوکس کیا اور جن پر زیادہ زور دیا؟ جو حضور کریم علیہ السلام کی بعثت کے ابتدائی 13 سال ہے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، پھر 10 سال مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے، 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے غار حرا میں جب پہلی وحی الہی نازل ہوئی، آپ نے اس کے بعد پھر حکم دیا رب کریم نے کہ اب آپ اعلان کرنا، تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ بعض حضرات یہاں پر ایک یہ بھی چیز ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، وگرنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں جس میں صحابہ نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ آپ کو اللہ نے کب نبی بنایا؟ فرمایا آدم بین الماء والطین، ابھی آدم گارے اور مٹی میں تھا، اللہ نے مجھے تاج نبوت عطا کر دیا۔ ابھی وہ بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اعلان نبوت، اناؤنسمنٹ آف پروفٹ ہوڈ، یہ 40 سال کی عمر مبارک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وگرنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبہ سبحان اللہ۔ اور تفسیر روح البیان میں غالباً علامہ اسماعیل حقی کی وہ روایت بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی، جس میں حضرت جبریل امین سے سرکار نے ایک مرتبہ ان کی عمر پوچھی تھی کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اپنی عمر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ کہا کوئی چیز تو ہوگی ذہن کے اندر، بتاؤ۔ ان کا حضور بس اتنا پتا ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا نمودار ہوتا تھا، ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال وہ چمکتا رہتا تھا، پھر 70,000 سال غروب ہو جاتا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ وہ چوتھے حجاب کے اندر وہ ایک نمودار ہونے والا اور چمکنے والا ستارہ تھا، نور کا،
جس کی روشنی کو میں دیکھا تھا 70,000 سال وہ چمکتا تھا، پھر وہ غروب ہوتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جبریل وہ چمکتا ہوا ستارہ جو تو نے دیکھا وہ مجھ محمد کا نور تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ اللہ نے کب آپ کو نبوت عطا فرمائی؟ کوئی بندہ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کا علم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اور ایسی روایات بہت سی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی گارے اور مٹی کے درمیان، ابھی ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ پھر فرمایا بین الروح والجسد، ابھی روح پھونکی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور پھر قرآن حکیم کی وہ جو بڑی مشہور آیت کریمہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ہے نا، یہ ازل کی بات اللہ نے فرمائی ہے نا، یعنی ایک محفل ازل میں سجی تھی۔ دو محفلوں کا ذکر قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ ایک وہ تھی جس میں سب لوگ، ساری انسانیت کی روحیں جس میں جمع تھی۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب نے صبح قیامت تک آنے والی ارواحیں جتنی روحیں تھیں ان سے خطاب کیا، سارے جمع تھے، جلسہ تھا ایک بہت بڑا، اس میں سب روحیں جمع تھی۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب۔ ایک وہ محفل سجی تھی، اور دوسری محفل خاص تھی، اس میں عوام نہیں تھے، خاص لوگ تھے جنہیں اللہ نے نبوت اور رسالت سے جن کو سرفراز فرمایا تھا، وہ ارواح تھی خاص رسولوں کی، نبیوں کی۔ اور ایک وہ بھی جلسہ ہوا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کیجئے محبوب وہ محفل، وہ مجلس جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اس محفل کی صدارت اللہ نے فرمائی تھی، خطاب کیا رب کریم نے، جن سے خطاب کیا وہ انبیاء تھے، وہ مرسلین کی ارواح۔ ثم جاءکم، اللہ نے اس میں خطاب فرمایا، اور اس خطاب کا ٹاپک، اس کا عنوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور کی تشریف آوری تھی، حضور کریم علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں بیان تھا، رب کریم نے خطاب کیا، اللہ اکبر۔ تو وہ وہاں پر وہ محفل اللہ اکبر سجی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی کو حکم جو اللہ نے دیا وہ اعلان نبوت کا، وہ 40 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت آپ نے فرمایا۔ اور پھر 40 سال کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی وہاں پر گزری۔ ویسے تو بچپن سے شروع کر لیں آپ، خدا کی قسم ایسی عظمت، شان اور رفت والی زندگی کائنات میں ملتی نہیں۔ لوگ تو 40 سال اعلان نبوت کے بعد سے سیرت شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اتنی باکمال سیرت ہے کہ سیدہ آمینہ کی جھولی سے لے کر وصال مبارک تک ایسی زندگی کائنات میں کسی اور کی نہیں جو اللہ نے شان، مقام، مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا فرمایا۔ دیکھیں نا، قرآن حکیم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، بے شک یہ جو کافر ہیں یہ اپنے نشے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کائنات میں اللہ نے سرکار سے زیادہ بڑھ کر کسی کو عظمت اور شان والا پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کائنات میں، رب کی اس کائنات میں اگر سب سے بڑھ کر مقام، مرتبہ، عزت، شان، شرف، رتبہ کسی کو ملا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی صاحب شرف نہیں اس کائنات کے اندر۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فقط حضور کی زندگی کی قسم کھائی ہے، کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں آج تک کھائی رب کریم۔ یہ فقط میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور کسی کی قسم، وہ کہتے ہیں میں نے آج تک نہیں سنا کہ اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور مکرم، کوئی اور عزت والا، شرف والا ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ آپ کی ساری زندگی کی لعمروں کا، اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم۔ اور حضرات عمر جو ہے نا یہ بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ اس دن سے بتاتے ہیں جس دن سے آپ پیدا ہوئے، جس دن سے کونسل میں جا کر ہیلی فیکس میں آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے، جس دن تو انو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے وہ لکھی ڈیٹ ہو ہی جاتی ہے جس دن بندہ پیدا ہوا ہے۔ عمر 40 سال سے شروع نہیں ہوتی، بچپن سے، ولادت سے شروع ہوتی ہے۔ اور حضرات وہ زندگی، وہ لائف کتنی عظمتوں والی ہوگی، کتنی عظمتوں والی ہوگی، کتنی شانوں والی ہوگی۔ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اس محبوب کا کہ جس کی بچپن سے لے کر وصال تک ساری زندگی کی قسم اللہ رب کریم یاد فرما رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بچپن، کل بھی ہم بات کر رہے تھے، اگر آپ وہاں سے دیکھ لیں تو حضور کریم علیہ السلام کے بچپن جیسا بچپن کسی کا نہیں ملتا۔ ایک ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پڑھ کر دیکھ لیں، آپ سن کر دیکھ لیں۔ حضور کریم علیہ السلام کا بچپن، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی منظر کشی فرمائی اپنے سلام کے اندر۔ انہوں نے فرمایا اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ آپ اندازہ فرمائیں کبھی بندہ محبت کی نظر سے قرآن حکیم کو پڑھتا ہے، حضور کریم علیہ السلام کی شانیں پڑھ کر دیکھیں۔ آپ الف لام میم سے لے کر والناس تک بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات کو پڑھ کر دیکھیں، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ ساری پورا قرآن حضور کی نعت ہے، تعریف اور توصیف اور ثنا ہے سرکار۔ اب کس بندے کی رسائی ہے وہاں تک؟ جو جتنا غوطہ لگاتا ہے، جس پر اللہ کا جتنا کرم ہے، وہ اتنے موتی نکال کر لاتا ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بچپن میں نبی پاک علیہ السلام کو زیارت کی آپ کی، آپ پگھوڑے میں تھے۔ ایک دن حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چچا عباس بیٹھے تھے، بڑی محبت سے نظریں جما کی اس طرح تک رہے۔ ہماری اردو میں کہتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، بندہ میں کھبرا ہوئے وہ کھڑے اس کے پلکا بھی نہ جھپکے، کہتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا۔ تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا چچا کیا معاملہ ہے؟ آج اس طرح محبت کے ساتھ نظریں جما کر دیکھ رہے۔ کہا حضور میں نے آپ کو بچپن میں بھی دیکھا تھا، آج تو آپ کی جوانی ہے، شباب ہے، عالم ہے، آج تو اعلان نبوت کے بعد کے معاملات ہیں۔ میں نے بچپن میں پگھوڑے میں بھی آپ کو لیٹا ہوا دیکھا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا آپ پگھوڑے میں تھے، انگلی آسمان پہ اٹھی ہوئی تھی، چاند چمک رہا تھا، آپ کی انگلی ادھر جاتی تھی چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کی انگلی ادھر جاتی تھی چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ کہا وہ چاند کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا، کھلونا نور کا، کیا اشاروں پہ وہ چلتا تھا، کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا چچا وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا، وہ میرا دل بہلاتا تھا۔ چاند جن کے کھلونے چاند اور ستارے ہوں ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہو۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آپ نے فرمایا چچا میں تو ابھی ماں کے بطن میں تھا جب یہ چاند عرش کے سامنے جا کے سجدہ کرتا تھا، میں اس کے سجدے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ حضور کریم علیہ السلام کی جو حضرات، جو آپ کا بچپن اور آپ کی پوری زندگی، یعنی بچپن سے لے کر وصال تک، یہ تو وہ ہے نا جو حیات ظاہری ہے، جس کو دنیا نے دیکھا ہے۔ جو اس سے پہلے کے معاملات ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اتنی عظمتوں شانوں والی، اللہ اکبر۔ بچپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری بات تھوڑی سی اور مختلف ہو گئی آگے انشاءاللہ، یہ میں جس طرف لانا چاہ رہا تھا تو حضور کریم علیہ السلام کا بچپن، سبحان اللہ، لامرو کا، اے حبیب میں نو تیری زندگی دی قسم،
مجھے تیری پوری زندگی کی قسم. اللہ اکبر. اور کیا خوبصورت منظر تھا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پڑھیں آپ, حضرت ام ایمن سے پوچھیں جا کر, حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھیں جا کر, جنہوں نے بچپن میں خدمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ جتنی خواتین ہیں کبھی ان سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں کہ بچپن میں انہوں نے کیا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات جمع کی اس حوالے سے, حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں جب حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے اور پھر آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو میرے بچوں کے ساتھ پوچھتے کہ یہ میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں, تو میں نے کہا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو حضور کریم علیہ السلام میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. آپ نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے آپ بھی ساتھ چلے جائیں. تو حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ حضور تشریف لے جاتے. اور جب واپس آتے نا تو بچے اور محلے کے بچے بھی بکریاں چرانے جاتے تھے ساتھ, اور آس پاس کے گوانڈیاں کے بچے, وہ سارے پھر آ کے اماں حلیمہ سے کہتے اماں اس حجازی بھائی کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے. اماں اس حجازی بھائی کی شان ہی بڑی نرالی ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا اماں ہم نے ایک عجب منظر دیکھا, جب یہ ہمارے ساتھ چلتا ہے دھوپ میں بادل سایہ بن کے اس کے ساتھ چلتا. کہا ایک عجیب چیز دیکھی, جس خشک جگہ پہ یہ قدم رکھ دے اللہ سبزہ اگا دیتا ہے. اما ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ جب یہ ہمارے ساتھ ہو جنگل کے جنگلی جانور اس کے قدموں پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں, جنگل کے حیوانات جانور. کہا اماں بڑی عجیب بات ہے جو اس محبوب کی ہم نے دیکھی ہے, یہ میں بچپن بتا رہا ہوں, لامرو کا مجھے تیری عمر کی قسم, اے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم. اور اس زندگی کا بچپن ہے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہے, بچپن ہے ابھی. سیدہ حلیمہ کے گھر آپ تشریف فرما ہے, اور وہ کہتے ہیں اماں عجیب بات دیکھی ہے کہ یہ محبوب جب ہمارے ساتھ ہو نا, یہ بھائی ہمارے ساتھ جب ہو, لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں, کنویں سے نکالتے ہیں ڈول بھر بھر کر اور پھر پانی پلاتے ہیں جی, لیکن جب یہ ساتھ ہوں پانی نکالنا نہیں پڑتا, پانی خود بخود کنویں کے اوپر آ جاتا. اللہ, یعنی کیا عظمتیں, رفعتیں اور کیا شانیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت عبد المطلب انہوں نے جب عقیقہ کیا اور نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کے جو دعوت کیا اپنے خاندان کی, اور سارے لوگ مکہ والے جمع ہوئے قریشی, اور عقیقے کے موقع پر کھانا کھلایا ان کو, اور انہوں نے پوچھا ان کا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے. کہا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ڈیفرنٹ نام رکھا تو نے, آج تک کسی نے ایسا نام نہیں رکھا. بھئی پہلے کبھی کسی نے یہ نام نہیں رکھا, آپ نے سارے قبیلے والے اپنے فلاں فلاں یہ نام سارے اس قسم کے رکھتے ہیں, آپ نے بالکل ہی الگ سا نام رکھا ہے. فرمایا میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ پہلے بھی اس کی تعریف کریں گے, بعد والے بھی اس کی تعریف کریں گے. اللہ. اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, آپ حضور کے دادا ہیں, متولی تھے, کسٹوڈین تھے کعبہ کے, اور آپ کعبہ کے سائے میں آپ کی مسند لگتی تھی. دیوار کعبہ کے ساتھ کعبے کے سائے کے اندر ایک مسند لگائی جاتی تھی, اس پر سوائے حضرت عبد المطلب کے کوئی نہیں بیٹھتا تھا. باقی سارے خاندان کے لوگ نیچے ادب کے ساتھ سائڈوں کے اوپر دائرے کے اندر بیٹھا کرتے تھے. حضرت عبد المطلب کے باقی جتنے شہزادے سب پیچھے, کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کبھی آ کر بیٹھے ساتھ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے 8 سال کی عمر مبارک تھی, دادا کی مثال سے پہلے جو آپ کے ساتھ 2-2.5 سال آپ کے گزرے, آپ تشریف لاتے دادا کے ساتھ آ کے بیٹھتے, اور وہ آپ کو روکتے, چچا کہتے نہیں ساتھ نہیں بیٹھنا دادا بوڑھے, تو دادا مسکرا کے کہتے ہو نہیں اس کو مت روکو, کیونکہ میرے اس پوتے کی شان بڑی اعلیٰ ہو, اس کا مقام بڑا بلند و بالا ہو. اللہ اکبر. تو حضرات یہ تو بے شمار ایسی روایات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی, اور آپ نے اسی دور کی یہ چیزیں بھی بیان فرمائی. فرمایا کہ جب میں مکہ میں گزرتا تھا کسی جگہ سے, فرمایا مجھے آج بھی مکہ کا وہ پتھر یاد ہے, وہ علاقے, وہ درخت یاد ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پر سلام بھیجتے تھے, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام پڑتا ہے.
میں اس درخت کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے. آوازیں آتی سلام پڑھنے کی، سلام بھیجنے کی. اور یہ بچپن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے سلام کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ بات فرمائی. اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو رہتا ہی ہماری نگاہوں میں. یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن حکیم ہے. دیکھیں نا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ذرا الفاظ پر آپ غور کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو رہتا ہی ہماری نگاہوں میں. رب کریم جس ذات کے بارے میں، جس محبوب کے بارے میں اللہ کریم نے یہ شانیں، یہ مقام اور یہ چیزیں خود قرآن حکیم کے اندر بیان کریں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں یہ سرکار کے علاوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ کریم نے یہ قسم نہیں اٹھائی. یہ قسم فقط رب نے اٹھائی ہے تو مصطفیٰ کریم کے لیے اٹھائی. لَعَمْرُكَ، مجھے تیری ساری عمر کی قسم. اور عمر جو ہے، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، یہ بچپن سے شروع ہوتی ہے. عمر بچپن سے شروع ہوتی ہے. تو جو حیات ظاہری کے سال ہیں، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ. تو حضرات حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اور آپ کے آنے کا مقصد، آپ کی تشریف آوری کا مقصد رب کریم نے کیا بیان فرمایا؟ کس لیے بھیجا اس محبوب کو، اس شانوں والے رسول کو؟ یہ عظمتوں والا محبوب دنیا کے اندر ہم نے کیوں مبعوث کیا ہے؟ کبھی اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مشن کو، اس پیغام کو اور اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر سرکار دنیا میں آئے کس مشن کے لیے تشریف لائے. اللہ نے کیوں بھیجا سرکار کو دنیا کے اندر؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ، وہی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. مقصد بعثت کا، تشریف آوری کا اللہ کریم نے بیان فرمایا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے ذات اللہ کی جس نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، تاکہ اس پیغام کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچا دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد اللہ نے بیان کروایا. ہم محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمتوں کا بیان کرتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر اس محبوب کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کن مقاصد کی خاطر. جس مشن کے لیے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، ہم اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے، ہم اس پیغام کو کس طرح دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی سیرت کو کس طرح دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہمیں کس طرح اس سوسائٹی، معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے. ہم اس ملک میں بستے ہیں، یورپ میں بستے ہیں، دیگر غیر مسلم ممالک میں بستے ہیں، ہماری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم یہاں ہم ایسے نہیں آئے، یہاں آپ کو بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے، یہاں آپ کو لانے کا کوئی مقصد ہے. اللہ نے اگر آپ کو اس دھرتی پہ بھیجا ہے تو آپ کو یہاں پہنچانے کے پیچھے کوئی راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، بیہیویئر کے ذریعے، کیریکٹر کے ذریعے نمونہ بن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہ جو خوبصورت کیریکٹر تم دیکھ رہے ہو، یہ مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے مجھے عطا کیا. یہ اس دنیا کے سامنے آپ نے رکھنا ہے، یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے. ہم ان ممالک میں بستے ہیں، ہمیں
اپنے معاملات معمولات ان میں جھلک اسلام کی پیدا کرنی چاہیے. پتہ نہیں آپ کے کسی چھوٹے سے عمل سے کوئی اسلام کے قریب آ جائے, پتہ نہیں آپ کے کس حسن اخلاق کی وجہ سے کوئی بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اور میں اکثر دوستوں کو یہ بات کئی دفعہ میں نے سنائی ہے, آپ کو بھی سنائی ہے, کہ وہ ایک یونیورسٹی کی بات میں نے, برمنگھم یونیورسٹی میں وہ بچوں نے میلاد کے دنوں میں کوئی سیرت کا جلسہ رکھا, تو اس میں لوگ بلائے اور گورے بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سب لوگ آئے اس کے اندر. تو نوجوانوں نے اہتمام کیا, اسپیچز ہوئی, نماز کا وقت آیا درمیان میں, تو نماز پڑھی, لوگوں نے صفیں بنائی چادریں بچھا کر, گورے بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہسٹری کا پروفیسر تھا ایک, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اذان ہوئی, لوگوں نے نام چوما, نام آیا, انہوں نے چوم کر آنکھوں سے لگایا. اس ہسٹری کے پروفیسر نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں, واٹ آر دے ڈوئنگ, واٹ از دس؟ انہوں نے کہا یہ اپنے نبی کے نام کو محبت سے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ وہ ہسٹری کا پروفیسر جو برمنگھم یونیورسٹی میں کئی سال سے ہسٹری پڑھا رہا تھا. نماز پڑھی, خیر نماز کے بعد جب دوبارہ محفل شروع ہوئی تو اس نے بھی اسپیچ کی. تو اس نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھے 10-15 سال ہو گئے ہسٹری پڑھاتے ہوئے, میں نے آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو 1500 سال بعد بھی اپنے نبی کے نام کو چومتے ہو. بھائی نہ انہوں نے تکا, نہ انہوں نے دیکھا, نہ ان کی برادری, نہ ان کا قبیلہ, وہ مکہ میں, یہ ہندوستان اور پاکستان اور بر صغیر میں پیدا ہوئے, اور 1500 سال گزر گئے. یہ 15 صدیاں بعد بھی جب ان کا نام آتا ہے تو رسپیکٹ کرتے ہیں, چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں. میں نے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی. یہ اس نے مینشن کیا اپنی تقریر میں. اور سال گزرا, تو سال گزرنے کے بعد وہ ہمارے قاری عبد المجید صاحب برسٹل والے, ان کو لنڈن میں ملا, تو وہ مسلمان ہو چکا تھا. قاری صاحب نے اس سے پوچھا تو مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے کہا مجھے اس چیز نے مسلمان کر دیا. اس نے اس طرح آنکھوں سے لگایا, انہوں نے کہا اس چیز نے مجھے مسلمان کر دیا. انہوں نے کہا میں نے تمہاری پچھلے سال فلاں یونیورسٹی کے پروگرام میں تمہیں یہ چومتے ہوئے دیکھا تھا. میرے دل میں تجسس پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا کہ یار یہ 15 صدیاں بعد بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, ذرا اس کی زندگی تو پڑھ. میں نے سیدہ آمنہ کی جھولی سے لے کر ان کے وصال تک ان کی زندگی کے 63 سالوں کو پڑھ کر دیکھا. جب میں آخر میں پہنچا, میرے دل نے گواہی دی کائنات میں محمد سے بڑھ کے سچا انسان کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں مجبور ہو گیا کلمہ پڑھنے کے لیے کہ ایسی خوبصورت زندگی کسی اور کی نہیں ہے, ایسا خوبصورت کیریکٹر کسی اور کا نہیں, ایسا خوبصورت اخلاق کسی اور کا نہیں. میں مجبور ہوا کلمہ پڑھنے کے لیے. پتہ نہیں آپ کا کون سا عمل کسی کو اسلام کے قریب لے آئے. میلاد النبی کے مہینے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجانے والوں, اپنے کردار کے اندر جھلک پیدا کرو نبی پاک علیہ السلام کی, اخلاق میں جھلک پیدا کرو. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دنیا دیکھ کر کہے یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے, یہ رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے. آپ اس دور کے اندر اپنے کردار کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, میٹھی گفتگو کے ذریعے, بیہیویئر کے ذریعے کسی کو اسلام کے قریب لا سکتے ہیں. اور یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اگر آپ کے کردار میں جھلک ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی, کوئی نہ کوئی آپ کے کسی بھی عمل سے کسی وقت متاثر ہو کر دین کے قریب آ جائے گا. تو اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی. اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق. اور کس طرح نبی پاک علیہ السلام نے معاشرے کو بدلا, اس پر میں نے پچھلی دفعہ پچھلے سال ایک حدیث پاک کے تحت گفتگو کی تھی, لیکن اس میں کچھ اور پہلو ہیں, وہ میں انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر تدریجاً اسلام کا پیغام پھیلایا ہے, کس طرح اس معاشرے کو تبدیل کیا حضور کریم علیہ السلام. اور ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے, حضور کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہی موت عطا کرے, اور قیامت کے دن بھی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سنگت اور آپ کا قرب اور آپ کے شفاعت کے جھنڈے تلے اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات انشاءاللہ آپ